قاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، فرمائے گا کہ دیگر امتوں کے مقابل امت محمدیہ کو شریعت نے کیا آسانیاں دی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اچھا اہم سوال ہے۔ بے شمار آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ مثلا رمضان ہے تو اسی نسبت سے اگر ہم دیکھ لیں تو دوسری امتوں کے لیے رات کو سونے کی اجازت نہیں تھی۔ جس نے روزہ رکھنا ہوتا تھا وہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، اگر سو جاتا تھا تو سحری سے محروم ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ رات سو بھی سکتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو، جو لقمات تمہارے اندر چلے جائیں گے چند لقمے بھی، اسی میں بھی برکت ہے۔ پھر پہلی امتوں کے لیے ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ وہ قربانی اگر ذبح کر کے رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اگر جس کی قربانی کو کھا گئی تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا عمل قبول ہو گیا اور دوسرے کا رہ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے پھر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو اس حسد میں قتل کر دیا کہ میرا عمل کیوں قبول نہیں ہوا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ آپ اعمال کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب کسی کا عمل اچھا ہے یا برا ہے، دنیا میں سب آپس میں برابر آ رہے ہیں تاکہ انسان دوسرے کی عزت اور قدر کرتا رہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ پہلی امتوں کے جب پیشاب وغیرہ کے چھینٹے پڑ جاتے تھے جسم پر تو جسم کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے تک کاٹنے پڑتے تھے۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بے احتیاطی سے یا کسی وجہ سے ہو جائیں، چھینٹے پڑ جائیں تو اس جگہ کو دھو لو یا چھینٹے مار لو۔ کتنی بڑی آسانی ہے، حتیٰ کہ غنائم اور وہ بھی آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ تو یہ آسانیاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرمائی ہیں، اور اس کی اسپیشلٹی کی وجہ امت محمد ہے، چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کائنات کے انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری اسپیشلٹی یہ ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جب ہم یہ اللہ کی دعوت دینا بند کر دیں، برائی سے روکنا بند کر دیں، تو پھر ہمارا پہلی امتوں کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے یہ امت وسط بھی اس کو کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یہ امت وسط اسی لیے ہے کہ یہ دعوت کا کام کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور یہ پہلی امتوں کے انبیاء والا کام جو ہے یہ علماء کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو ہماری اتنے فضائل ہیں، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے، یہ جو امت میری امت ہے، دیکھیں اس امت کے انبیاء اور اس امت کے عام لوگ علماء یہ اکٹھے ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ صرف ختم نبوت کا یہ برکات ہیں کہ نبوت ختم ہوگی، اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ علماء کرام نے کرنا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اصل میں انبیاء کے ورثاء ہیں، اور انبیاء علمی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہ جس کے پاس علم ہے اور عمل ہے اور اس کی وہ دعوت دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شرف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا، پہلی امتیں بھی اپنے دور میں عبادات کرتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، ہزار راتیں وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کر دی جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہتر، بے شک۔ صحابہ نے جب سوال کیا یا رسول اللہ، وہ تو اتنی لمبی عمر رکھتے تھے اور نیکیاں کرتے تھے، تو پریشان ہو گئے، 60-70 سال ہماری تو ایوریج ایج ہے، تو ہم کیا، ہم تو اس مقام تک نہیں جا سکیں گے جا سکتے۔ تو خیر من الف شہر، اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایک رات تمہیں عطا کر دی اس قرآن کی برکت سے، کیونکہ قرآن اللہ نے جس رات میں اتار دیا ہے وہ رات اتنی عزت والی ہوگی ہے کہ اب 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو، اس سے افضل اس ایک رات کی عبادت ہے، اور وہ مہینہ پورا افضل قرار دے دیا جس میں قرآن اترا۔ وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہو گیا جس جو قرآن لے کر آیا۔ وہ پورے کا پورا وہ سینہ جس کے اوپر قرآن اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر، تو یہ وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فضائل ہیں اس امت کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص ان کو عطا کیے ہیں، اور اس کی وجہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کا آخری امتی ہونا ہے۔ اٹ سیلف امتی ہونا ہی بہت بڑا شرف ہے۔